بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں اسلامی سوالوں کے سفر، میں آپ کا میزبان مشرف حسین قراروی، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مولانا سید کاشف زید پوری صاحب، اور ہمارا آج کا موضوع ہے عدالت امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں۔ آئیے ہم آپ کو روشناس کراتے ہیں اپنے مہمان مولانا سید کاشف زید پوری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارا آج کا جو پہلا سوال ہے اس موضوع کے ماتحت وہ یہ ہے کہ عدالت کے کیا معنی ہیں اور عدل کرنے کا کسے حق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات لیقوم الناس بالقسط۔ جیسا کہ آپ کا یہ سوال کہ عدالت کے معنی کیا ہیں اور عدالت کرنے کا حق کسے ہے، لفظ عدالت جہاں تک آپ حضرات کو پتہ ہے اور ہمارے ناظرین حضرات کو بھی اس بات کی اطلاع ہے، بارہا وہ سن چکے ہیں اس موضوع پر کہ عدالت ظلم کے مقابلے میں آتا ہے۔ عدالت ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اور لغت میں سچائی، برابری، استقامت اور حد وسط کے معنی میں بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید کے بزرگ ترین مفسر علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے عدالت کے بارے میں بہت ہی عمدہ اور مفید وضاحت فرمائی ہے کہ عدالت زندگی کے کسی ایک پہلو کو شامل نہیں ہے، بلکہ عدالت زندگی کے تمام تر انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں کو شامل حال ہے۔ یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ وہ تمام تر اشیاء اور تمام تر اشخاص کہ جن کا مرتبہ اور منزلت ایک ہے، ان کے درمیان مساوات کے ساتھ پیش آنا، برابری کے ساتھ پیش آنا، اسی کا نام عدالت ہے۔ اس کے علاوہ عدالت کے اور بھی مثلاً وضاحت کی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے کہ عدالت کا مطلب یعنی معاشرے میں اپنے طبیعی مزاج پر چلنا، اسے کہتے ہیں عدالت۔ یعنی معاشرہ جب اپنے طبیعی مزاج پر چلتا ہے تو اسے کہتے ہیں عدالت۔ اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ امام علی علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا آ کر کہ یہ بتائیے کہ عدالت آپ کی نظر میں زیادہ افضل ہے، زیادہ بافضیلت ہے، یا سخاوت آپ کی نظر میں زیادہ افضل ہے؟ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، عدالت زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ کہ عدالت اسے کہتے ہیں کہ معاشرہ اپنے طبیعی مزاج پر چل رہا ہے، اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہو رہا ہے، لیکن سخاوت وہ ہے کہ جس میں معاشرہ اپنے طبیعی مزاج سے ہٹ جایا کرتا ہے، اپنے طبیعی مزاج پر نہیں چلا کرتا۔ یا دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ عدالت وہ ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ عدل سے انسان کا سروکار رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حق جو ہے وہ حق اس تک پہنچتا ہے عدالت کے ذریعے سے، اگر کسی کا حق نہیں ہے تو وہ اس تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن سخاوت اس کے برعکس ہے۔ سخاوت میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کا حق اتنا ہی ہے، مثلا عدل یہ ہے کہ اس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دیا جائے، لیکن سخاوت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کی مصیبت جو وہ مشکلات میں گرفتار، اس کی وہ مشکلات برطرف ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ لہذا عدالت اور سخاوت میں یہ بڑا ہی واضح فرق ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا دوسری مثال کے ذریعے سے، دوسری حدیث کے ذریعے سے امام علی علیہ السلام نے واضح کیا عدالت اور سخاوت کے موضوع کو۔ فرمایا العدل سائس عام والجود عارض خاص۔ کیا؟ یعنی عدالت ایک عام قانون اور عمومی مدیریت کا نام ہے، لیکن جو پورے معاشرے کو شامل حال ہو، یعنی ایک عام مدیریت کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو پورے معاشرے کو شامل ہے۔ لیکن سخاوت اس کے برعکس ہے، عام مدیریت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ خاص ایک استثنائی صورتحال ہے۔ یعنی کسی شخص کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس شخص کو کچھ زیادہ ضرورت ہے، لہذا سخاوت کی بنا پر ہم اس کو زیادہ جو ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو عطا کر سکتے ہیں، اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اس کی
مدد کر سکتے ہیں، لیکن عدالت کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو جتنا حق اس کا ہے اتنا حق ہی اس کو دیا جائے گا. لہذا عدالت ایک عمومی شے کا نام ہے اور سخاوت ایک خصوصی مدیریت کا نام ہے. پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ان العدل فإن فی العدل سعہ، یعنی عدل میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ عدل میں وسعت پائی جاتی ہے لیکن سخاوت میں وسعت نہیں پائی جاتی. جس طریقے سے ابھی میں نے مثال دی کہ اگر کسی انسان کو ضرورت ہے تو وہ جتنا اس کا حق بنتا ہے احتیاج کے مد نظر، ضرورت کے مد نظر اس کو زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے. یہ سخاوت اس کے اوپر اطلاق ہوگی. عدل اس کے لیے اگر عدل کے تحت دیا جائے تو جتنا سب کا حق ہے اتنا ہی اس کو دیا جائے گا، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی ضرورت زیادہ ہے. اگر سخاوت کی بنا پر ہم کسی کو کچھ زیادہ مال عطا کر رہے ہیں، اس کی کسی طریقے سے زیادہ مدد کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو سخاوت ضرور کہا جائے گا لیکن اس کو عدل نہیں کہا جائے گا، عدالت نہیں کہا جائے گا. یہ ہے آپ کے پہلے سوال کا تقریباً جواب. ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی عمدہ جواب اس کا دیا. اور ہمارا آج کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی عدالت کیوں مشہور ہے؟ امام علی علیہ السلام کی عدالت، جیسا کہ آپ کا سوال ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے جی بے شک، اور اس وضاحت بھی اس کی ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کی پوری زندگی، آپ مطالعہ فرمائیں آپ کی زندگی کا امام علی علیہ السلام کی، کوئی ایک پہلو آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پر انہوں نے عدل کے ساتھ کام نہ کیا. جی بے شک، کوئی ایک پہلو آپ دکھا دیجئے، پوری تاریخ امام علی کو کھنگال ڈالیے، کوئی ایک پہلو آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پر انہوں نے عدالت سے کام نہ لیا، عدل سے کام نہ لیا. مثال کے طور پر آپ آ جائیے، ابن عباس آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور امام جو ہیں وہ اپنی جوتیوں کو، پھٹی پرانی جوتیوں کو سل رہے ہیں. انہوں نے جیسے ہی ابن عباس کو دیکھا، کہا کہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ یہ جوتیاں تمہارے نزدیک اس کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ مولا کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی. کہا اچھا، کہا جس طریقے سے تمہاری نظر میں ان جوتیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے اسی طریقے سے میری نظر میں اس دنیا کی اور اس حکومت کی کوئی قیمت نہیں ہے. میری نظر میں اگر اس حکومت کی اور اس دنیا کی کوئی قیمت ہے تو وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اگر میں اس حکومت کے ذریعے سے عدل کو قائم کر سکوں، اگر میں اس حکومت کے ذریعے سے ظلم کو مٹا سکوں، اس کا نام و نشان مٹا سکوں، تب تو یہ حکومت میرے لیے کوئی کام کر سکتی ہے، کوئی فائدہ مند ہو سکتی ہے، وگرنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری نظر میں. اس کے علاوہ دوسری جگہ پر آ جائیے، آپ دوران حکومت میں ہیں، چاہتے تو کیا سے کیا کر لیتے. حاکموں کو آپ نے اور ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ جب وہ کسی تخت و تاج پر آتے ہیں، کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنا فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر والوں تک اس کا فائدہ پہنچائیں. لیکن امام علی علیہ السلام نے کسی بھی موقع پر یہ نہیں دیکھا، حتیٰ کہ آپ ہی کے بھائی جناب عقیل ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرض میں گرفتار ہوں، مجھے کچھ مال عطا کر دیے کہ میں اپنے قرض کو ادا کر سکوں، لیکن امام کی عدالت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ آپ کو دے دیں. مولا نے کہا نہ، میں تمہیں ایک درہم بھی نہیں دے سکتا، ایک دینار بھی نہیں دے سکتا. دوسری جگہ آ جائیے، ایک شخص ہے کہ جو اپنے ذاتی مشورے کے لیے، ذاتی گفتگو کے لیے امام کی خدمت میں آتا ہے. مولا بیت المال کے تیل سے، روغن سے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہیں. انہوں نے فوراً اس چراغ کو خاموش کر دیا اور کہا کہ اب بتاؤ تمہیں کیا کام ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم امام علی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو واقعاً ایک ایسی ذات ہے کہ جس میں عدالت ہی عدالت ملے گی. کوئی ایک ایسا پہلو نظر نہیں آئے گا کہ جہاں پر امام علی علیہ السلام نے عدالت سے کام نہ لیا. بے شک، بہت ہی عمدہ جواب، بہت ہی اچھا جواب آپ نے اس سوال کا دیا ہمارے. اور ہمارا آج کا آخری اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے امام علی علیہ السلام کی عدالت کی، کسی غیر نے امام علی علیہ السلام کی عدالت کی تعریف کی ہے؟ اگر کی ہے تو اس کے ذیل میں کوئی واقعہ اگر سامنے ہو آپ کے تو بیان. بالکل، امام علی علیہ السلام کی عدالت کے سلسلے میں بہت سے لوگوں نے جو ہے قصیدے پڑھے ہیں اور بہت سے لوگوں کے واقعات بھی موجود ہیں، لیکن صرف ایک
واقعہ کی جو بہت ہی مشہور ہے، بہت ہی جو ہے یعنی ہائی لائٹ ہے جسے کہتے ہیں. جی آپ نے نام سنا ہوگا عیسائی مورخ جارج جرداخ. بے شک. اس نے امام علی علیہ السلام کی عدالت سے متاثر ہو کر نہ صرف یہ کہ ایک کتاب لکھی، بلکہ 5 جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم کتاب لکھی کہ جس کا نام ہی یہ ہے کہ الامام علی صوت عدالت الانسانیہ. الامام علی صوت العدالت الانسانیہ. امام علی علیہ السلام کی عدالت سے متاثر ہو کر جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا عیسائی مذہب میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کے متعلق تم کتاب لکھ سکتے، تم نے اتنی ضخیم کتاب امام علی علیہ السلام کی شان میں کیوں لکھی، تم کیوں متاثر ہوئے امام علی علیہ السلام کی ذات سے کہ تم نے ان کی عدالت کے سلسلے میں 5 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھ ڈالی. اس نے کہا میں جو متاثر ہوا امام علی علیہ السلام کی ذات سے وہ اس بنا پر متاثر ہوا کہ میں نے جب امام کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے تو میں نے یہ پایا کہ تنہا ذات علی وہ ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر عدالت نہ پائی جاتی. بے شک. اور یہی نہیں، اس نے کہا صرف عدالت ہی دیکھ کر میں نے نہیں لکھا، میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایسا عادل شخص کہ جس کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر عدالت نہ ہو، اسی شخص کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا میں متاثر ہو کر میں مجبور ہو گیا کہ میں ان کے متعلق ایک کتاب لکھوں، اور 5 جلدوں پر جب میں نے لکھنا شروع کیا تو وہ ایک جلد میں نہیں سمٹ پائی بلکہ 5 جلدوں پر مشتمل ہوئی. ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا جواب اور بہت ہی بے مثال جواب. ناظرین کرام، ہمارا یہ چینل آپ کا بھی پسندیدہ چینل ہے. آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.